اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین صدق اللہ العظیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نہایت ہی قابل احترام عزیز بھائی اسامہ امیر ناظم جامعہ اسلامیہ، برادرم اظہر الدین معتمد جامعہ، اور میرے انتہائی عزیز ہم سفران اسلامی انقلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس جوانی کی عمر کے اس حصے میں اپنے دین مبین کی فکر کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر بار سے اور اپنے تعلیمی ادارے سے ہجرت کرا کے یہاں دور ایک جگہ پر اپنے گھر میں جمع کیا، اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم دنیا کی تمام رنگینیوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے خالصتاً للہ اس کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی فکر میں یہاں مصروف عمل ہوں۔ یہ یقیناً سعادت کا باعث ہے، اور یہ سعادت انہی لوگوں کو میسر ہوتی ہے کہ جن پر اللہ رب العالمین اپنا خاص نظر کرم کرتے ہیں، ورنہ اس معاشرے کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہیں کہ جو اس وقت طرح طرح کی مشغولیات کے اندر وہ مصروف ہوں گے، لیکن کسی کو شاید یہ توفیق بھی نہ ملی ہوگی کہ وہ مسجد کے اندر جا کے عشاء کی نماز ادا کریں، کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ملی ہوگی کہ وہ اس بات کی طرف ان کا دھیان بھی جائے کہ ان کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، یا ان کا بھائی کیا کر رہا ہے، یا ان کا دوست کیا کر رہا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی خوشبختی کی علامت ہے کہ جو آپ لوگ یہاں جمع ہیں، اور آپ کی اس مجلس میں شریک ہو کر آپ سے گفتگو کرنا، یقیناً اس کے اندر شاید کوئی نئی بات نہ ہو، اور آج کل تو علم کے ذرائع اتنے سہل ہو گئے ہیں، اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ کوئی ایسی بات رہی ہی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے عمر کے اس حصے میں اور پھر تعلیم کے اس فیز کے اندر کہ جس میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بات ہمارے لیے نئی ہو۔ کسی بھی مربی کی بات، کسی بھی استاد کی بات، کسی بھی اسکالر کی بات کسی نہ کسی حوالے سے ہم نے سن رکھی ہوتی ہے، لیکن ایسی تقریبات کا مقصد، ایسی تربیت گاہوں کا مقصد، اور اس کے اندر خود ہماری شمولیت کا مقصد وہ ایک دوسرے کی تذکیر ہوتا ہے، مسلسل یاد دہانی کے نتیجے میں ایک دوسرے کی تذکیر کرانا بیسیکلی مطلوب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دن کے نتیجے میں، 3 دن کے نتیجے میں، 4 دن کی تربیت گاہ کے نتیجے میں یقیناً وہ اہداف ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں، کیونکہ تربیت وہ ایک مستقل عمل ہے، اس کا تعلق ہمارے رویوں سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے آداب زندگی سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے گرد و پیش میں رونما ہونے والے حالات سے بھی ہے، اس کا تعلق اس کمپنی سے بھی ہے کہ جس سے ہمارے رسم و راہ اور جس سے ہمارے تعلق اور روابط رہتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل عمل ہے کہ جس کے اندر مستقل بنیادوں پر آپ ایک فرد کی تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دار ارقم کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کی جو محفلیں منعقد کرتے تھے اور انہیں دین اور عقائد کی بنیادی جو باتیں بتاتے تھے، تو وہ ایسی ہی مجلسیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ اس طرح کا ملنا، اس طرح کا بیٹھنا، اس طرح کی سوچ بچار کرنا، یہ ہماری اس تنظیم کے پروگرام کے اندر انتہائی ایک اہم پروگرام ہے
کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو بوسٹ بھی کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، ہم نئی چیزیں بھی سیکھتے ہیں، کام کی نئی راہیں بھی تلاش کرتے ہیں۔ تو آپ سب لوگ اور آپ کا نظم اس پہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ کے اس پروگرام کے ثمرات آپ کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو چار بنیادی طور پر چیزیں ہیں کہ آپ اور میں عمر کے جس حصے کے اندر ہیں، اور ہمارا ایک تعلق تعلیمی دنیا سے بھی ہے، پھر ایک تعلق ہمارا تحریکی اور تنظیمی دنیا سے بھی ہے، ایک تعلق ہمارا ایک خاندان ہے اس کی دنیا سے بھی ہے، پھر اس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں تو ایک معاشرتی تعلق بھی ہمارا ہے۔ تو ان تمام نسبتوں کے اندر، ان تمام دائروں کے اندر مختلف نوعیت کی ذمہ داریاں ہیں کہ جو عمر کے اس حصے میں ہمیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بائی ڈیفالٹ وہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، ہمارے حقوق اور فرائض ہیں، اور انہیں ہم نے ادا کرنا ہے، چاہے وہ بحیثیت انسان کے ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ بحیثیت مسلمان کے ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ بحیثیت طالب علم کے ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ بحیثیت پاکستان کے شہری کے ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ ایک بیٹے کے، ایک طالب علم کے، ایک بھائی کے، ایک دوست کی۔ تو یہ سارے جتنی بھی نسبتیں ہیں، ان کے اندر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا ہے، ان کو بطریق احسن کس طرح آپ نے ادا کرنا ہے، اس کے لیے کن لوازمات کی ضرورت ہے، یہ بنیادی طور پر اسلامی جمعیت طلبہ کا کام ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے آپ کو سکھاتی ہے اور آپ کو عملی دائروں کے اندر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو اس میں سے چند ایک کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ جو ان تمام دائروں میں سے کچھ دائروں کے اندر آپ کے اور میرے لیے سمجھنا اور پھر ان کو ادا کرنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز اس ضمن میں وہ یہ ہے کہ وہ میری اور آپ کی جو روحانی اور جسمانی نشوونما ہے، اس کو نشوونما دینا، اس کو ترقی دینا، اس پر توجہ دینا، یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا اور بنیادی کام ہو سکتا ہے۔ اس میں جسمانی نشوونما کو تو میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ جتنے آپ فزیکلی فٹ ہوں گے، جتنے آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے، جتنے آپ فزیکلی تیز ہوں گے، جتنے آپ فزیکلی ایفیشنٹ ہوں گے، اتنا ہی آپ ان تمام دائروں کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی نشوونما کے لیے کیا کرنا ہے، وقت پہ سونا ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، سپورٹس کرنا ہے، گیمز کرنی ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے۔ مختلف انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بائی ڈیفالٹ مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے، کوئی لکھنے میں اچھا ہوتا ہے، کوئی بولنے میں اچھا ہوتا ہے، کوئی ڈیلنگ میں اچھا ہوتا ہے، کوئی تقریر اچھے کرتا ہے، کوئی لیڈ اچھا کرتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کی جسمانی نشوونما سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اپنی فزیکل امپرومنٹ کے اوپر توجہ دینا، یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب رہ گئی اس میں روحانی نشوونما کہ اس پر کیسے توجہ دینی ہے، کہ جس کو ماپنے کا شاید ہمارے پاس کوئی آلہ نہ ہو، اس کے شاید ہمارے پاس کوئی پیرامیٹرز بھی نہ ہوں، لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہماری فزیکل لائف کے اندر وہ اس کا اظہاریہ ہوتا ہے کہ جو ہم روحانی ہماری زندگی ہوتی ہے، ہمارا جو انر ہوتا ہے، اس کا اظہار جو ہوتا ہے، اس کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے، وہ ہمارے طور اطوار کے اندر، وہ ہماری عادات کے اندر، وہ ہمارے رویوں کے اندر، وہ ہماری بول چال کے اندر، اور وہ ہمارے ان تمام دائروں کے اندر سامنے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے، اس سے بڑھ کر تحریک اسلامی کے ایک داعی کی حیثیت سے، اور اس سے بھی بڑھ کر تحریک اسلامی کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، کہ جو دعوت کے میدان میں اپنی ٹیم کو لیڈ کرتا ہے اور اپنے مخاطبین کا وہ ناظم اور قائد اور رہنما اور رہبر بنتا ہے، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ 3 سے 4 چیزوں کو اپنی روحانی نشوونما کے حوالے سے یاد رکھیں۔
اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اس میں پہلی چیز جو سب سے پہلے ہے جس پر جمعیت آپ کو فوکس کراتی ہے وہ اپنے عقائد کی صحیح طور پر اپنے عقائد کی درستی ہے، اپنے عقائد کی اصلاح ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل سوسائٹی ہے کہ جو ڈائیورسیفائی قسم کی ایک سوسائٹی ہے کہ جس کے اندر یہ دین مبین مختلف فرقوں کے اندر، مختلف مسلکوں کے اندر بٹا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر بنیادی طور پر اپنے عقائد کو درست کرنا اور اپنے عقائد کو درست رکھنا یہ سیڑھی کا وہ پہلا زینہ ہے کہ جس پر اگر آپ کا قدم درست سمت میں چڑھے گا تو باقی ماندہ آپ کا جو سفر ہے اپنی منزل کی جانب وہ درست ہوگا۔ اس میں جو ارکان اور امیدواران ہیں تو انہوں نے تو یقیناً قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ایک کتاب پڑھ رکھی ہوگی، لیکن جو ہمارے نئے ساتھی ہوں گے یا رفقا ہوں گے یا کچھ امیدواران بھی ہوں گے انہوں نے شاید اب تک اس کتاب کو نہیں پڑھا ہوگا۔ تو عقائد کی درستی کے حوالے سے اللہ، اس کے انبیاء، رسول، دین، آخرت، شریعت، اللہ پر یقین، ایمان، اس کو بہترین انداز میں سمجھنے کے لیے پہل دینیات نامی ایک چھوٹی، آسان اور مختصر کتاب، اور دوسرے مرحلے میں قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، یہ کتاب آپ کو یقیناً پڑھنی چاہیے اور سمجھ کر پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کے اور میرے عقائد کی اصلاح ہو سکے۔ دوسری چیز جو ہماری روحانی نشوونما کے لیے ضروری ہے وہ اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس بطور رہنما کے، بطور گائیڈنس کے اور رہبری کے طور پر ایک مکمل نمونہ موجود ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ عام سوسائٹی کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، لیکن تحریک اسلامی کے کارکن کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر، اس کے اوپر غور اور اس کے اوپر فکر کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً چند ایک آیات ہوتی ہیں، چند ایک قرآن کے نصاب کے حصے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے امیدواریت کے سفر میں، اپنی رکنیت کے سفر میں پڑھتے ہیں اور باقی ماندہ زندگی میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ تو ہم کچھ بہتر سوچ سکتے ہیں، نہ ہم اس قدم سے آگے دوسرے قدم کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اہمیت کے لیے اور میری اور آپ کی تذکیر کے لیے میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن حکیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ قرآن کریم کا جو ماہر ہے وہ معزز و محترم فرشتوں اور معزز و مکرم انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ اور وہ شخص کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو، یعنی اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہو، تو اس کے لیے اجر اللہ کے ہاں دگنا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھا کرو، یہ روز محشر اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اس روز کہ جب آپ کا نہ کوئی ناظم آپ کا ہوگا، نہ آپ کا والد اور والدہ آپ کی ہوگی، نہ آپ کا بیٹا اور بیٹی، اور نہ بہن اور بھائی اور بیوی آپ کی ہوگی، اس روز آپ کی یہ قرآن کریم سفارش کا موجب بن سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ کسی کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور کوئی اس کو پڑھتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور جگہ پر کہ حسد اور رشک یہ 2 آدمیوں کے لیے جائز ہے۔ بنیادی طور پر جو اسلامی اوصاف ہیں ان میں رشک اور حسد وہ ایک نیگیٹو صفت کے طور پر ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے، جس کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے، لیکن 2 معاملوں میں اس کے اوپر نہ صرف اس کی تلقین کی گئی ہے بلکہ فرمایا گیا کہ رشک اور حسد یہ 2 آدمیوں کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو اور اس کا پڑوسی اسے سن کر اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ
دل میں اپنے یہ رشک اور حسد کرے کہ کاش مجھے بھی قرآن کریم کی تلاوت آتی اور میں بھی اس طرح تلاوت کرتا. اور ایک دوسرا فرد کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہو اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. اور ایک کمزور مسلمان کہ جس کے پاس مال کی وہ فراوانی نہ ہو، وہ اس کو دیکھ کر اپنے اس مسلمان بھائی پر رشک کرے اور کہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ مال ہوتا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. سید مودودی علیہ رحمہ نے قرآن کریم کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی 3 خصوصیات ہیں. اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے تعلق کے نتیجے میں، اس کو سمجھنے کے نتیجے میں، اس کو پڑھنے کے نتیجے میں اس کی جو خصوصیات ہیں وہ 3 ہیں. پہلی اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خدا شناسی، کہ انسان خدا سے شناسہ ہوتا ہے، خدا سے متعارف ہوتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے. کیونکہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی گروہ کا کلام نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں انسان ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین سے متعارف ہوتا ہے. دوسری اس کی صفت کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو خود شناسی ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے. اس کے نتیجے میں انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، وہ کیسے ہے، وہ کس لیے ہے. یہ ساری چیزیں قرآن کریم انسان کو بتاتا ہے. اور تیسری چیز وہ کیا ہے، وہ خلق شناسی ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اقوام ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام سے جو تعلقات کی، معاملات کی نوعیت ہے وہ وہی ہوگی کہ جو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے اندر ہمیں بتائی ہے. تو گویا خدا شناسی، خود شناسی اور خلق شناسی یہ قرآن کریم کی بنیادی خصوصیات مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بتائی ہیں. ایک ان کا مشہور اقتباس ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے وہ یہاں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا نہیں، لیکن عموماً کسی بھی تربیت گاہ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہ کوٹیشن عموماً میری محسن کتاب کے عنوان سے لگی ہوتی ہے. اس کا پس منظر میں صرف بتا دیتا ہوں کہ 1829 میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا محمد عمران. انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے متحدہ 18 علماء اور دانشوروں کی ایک نشست بلوائی، اور اس نشست کے اندر انہوں نے سب سے سوال کیا کہ آپ اپنی محسن کتاب کے بارے میں بتائیے. تو وہ جو 17 شخصیات تھی انہوں نے آ کے مختلف پیراؤں میں اپنی اپنی پسندیدہ کتب کے بارے میں وہاں پر تقاریر کی، لیکن سب سے مختصر تقریر جس فرد نے کی وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ تھے، کہ جن کی اس گفتگو کو، کہ جو 17 سے 18 لائن کی گفتگو ہے، سننے کے بعد وہاں پر موجود ہر فرد ان کی علمیت کا، ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا قائل ہو گیا. تو وہ یہاں پر اگر لگی ہوتی تو آپ لوگ اس سے اچھا سبق حاصل کرتے، لیکن اس کو آپ خود پڑھ لیں، یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. تو قرآن کریم سے تعلق، اس پر غور و فکر اور اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنا، یہ ہمارے لیے جمعیت کے کارکن ہونے کی حیثیت سے نہیں بھی ہو تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے لازم اور ملزوم ہے. دوسری چیز جو میری اور آپ کی روحانی نشوونما کے لیے، ہماری تذکیر کے لیے، ہمارے اللہ سے تعلق کے بڑھاوے، بڑھوتری اور مضبوطی کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کی یاد سے مراد اللہ کو یاد کرنا بھی ہے اور اللہ کو یاد رکھنا بھی ہے. اس دونوں کے بہت وسیع مفاہیم ہیں کہ جن کی تفصیل میں ابھی جانے کا وقت نہیں ہے. یہ جو ذکر ہے یہ انسان کے دل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور دل ہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو اس سارے سفر کے اندر بنیادی اہمیت کی حامل ہے انسان کے جسم کے اندر. قلب کی پاکیزگی وہ خدا کی یاد میں ہے. اور آپ اور میں ہر وقت ایک آیت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ الا بذکر اللہ
तत्मइन्नुल कुलूब। और हज़रत सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस नकल करते हैं कि जो शख्स अपने रब को याद करता है और जो शख्स अपने रब को याद नहीं करता, उनकी मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की है। बज़ाहिर वो शख्स भी ज़िंदा है कि जो अल्लाह को याद नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी की दीगर तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है, लेकिन अल्लाह की नज़रों में वो मुर्दा है, क्योंकि उसका दिल मर चुका है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से गाफिल है। और सूरह अनफाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरफ मुतवज्जे करते हुए फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फ़िअतन फ़स्बितू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये ख़ास कर आप लोगों से भी है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारा किसी मुखालिफ से, किसी दुश्मन से, किसी नाफरमान से मुकाबला हो जाए तो साबित कदम रहो और अल्लाह को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। गुज़श्ता पूरी शिशमाई आप लोगों की वो एक मुज़ाहमत की शिशमाई थी, आजमाइश की शिशमाई थी, और उसके अंदर आप एक बहुत बड़ी उस सारे फेज से गुजरे हैं कि जिसके अंदर आपने बहुत बड़ा प्रेशर भी बर्दाश्त किया है। एक पूरी सऊबतों का एक सफ़र था कि जो आपने अपने साथियों के तालीमी सिलसिले को बहाल करने के लिए अपनी तारीख, अपनी तहरीक को वहाँ उस इदारे के अंदर ज़िंदा व जावेद रखने के लिए उस सारे सफ़र को आपने तय किया है। ये सफ़र, ये हमारे इस रास्ते के हार हैं, ये वो इनाम हैं कि जिन्हें हम खुशी से अपने सीने से लगाते हैं, लेकिन इस रास्ते के अंदर अगर अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होगा, उसकी याद से हमारी ज़ुबानें तर नहीं होंगी और हमारा दिल अगर अल्लाह की याद से गाफिल होगा, तो आप यकीन जानिए कि आप 6 माह तो बमुश्किल, आप 1 हफ्ता भी इस सफ़र को अल्लाह के नाम को लेके, उसके उन्वानात को लेके इस सोसाइटी के अंदर किसी मुखालिफत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस राह के अंदर अगर मुखालिफत का मुकाबला कर सकते हैं, चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो सकते हैं, तो उसकी जो बुनियादी, उसका जो हथियार है वो ये इस कुव्वत में नहीं है कि जो मेरे सामने बैठी हुई है, वो 1000 कारकुनान के अंदर या 500 रफ़का के अंदर या उस जमगठे के अंदर नहीं है कि जो अफरादी कुव्वत की शक्ल में हमारे साथ होती है, बल्कि वो ईमान की मजबूती के अंदर है, वो अल्लाह से ताल्लुक़ के अंदर है, वो मस्जिद से ताल्लुक़ के अंदर है, वो कुरान से ताल्लुक़ के अंदर है। अगर ये मजबूत होगा तो फिर हम कलील भी होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सरखरू फरमाएंगे अपने वादे के मुताबिक। लेकिन अगर हम तादाद में कसीर होंगे और हमारे अंदर खोखले होंगे तो हमारी कोई वक़्त और हमारी कोई हैसियत नहीं होगी। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, ये अज़कार कुछ भी हो सकते हैं, ये अल्लाह अकबर भी हो सकता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह भी हो सकता है, ये सुबहान अल्लाह भी हो सकता है, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी हो सकता है। ऐसे तमाम अज़कार के जो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा हैं, इनसे आपकी ज़ुबानें हर वक्त तर रहनी चाहिए और इसके लिए किसी तस्बीह की भी ज़रूरत नहीं है। ये आप और आपके अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला है। इसलिए मेरे दोस्तों और साथियों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा बंदा जैसा मेरे मुताल्लिक गुमान करता है, मैं वैसा ही उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ, अगर वो अपने दिल में मेरा जिक्र करता है तो मैं भी अपने शायान शान खफ़ी इसका जिक्र करता हूँ। वो अगर किसी जमात में मेरा जिक्र करता है तो मैं उसकी हमायत में, उस अपनी शायान शान उससे बेहतर जमात यानी फरिश्तों की जमात में उसका जिक्र करता हूँ। अगर वो एक बालिश्त मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं एक बाजू उसकी तरफ बढ़ता हूँ, अगर वो एक बाजू तो मैं 2 बाजू उसकी तरफ बढ़ता हूँ, और अगर वो चल कर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूँ। ये फजीलत है मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बढ़ने की, उससे ताल्लुक़ को मजबूत करने की और उसकी याद से अपनी ज़बानों को तर करने की। और हज़रत अबू सईद खिज़री की एक हदीस मुबारक है, वो आपकी इस महफिल से मुताल्लिक है, वो हमारी मोटिवेशन के लिए है कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के ज़िक्र के लिए कहीं जमा होते हैं तो फरिश्ते उन्हें ढांप लेते हैं और रहमत उन्हें अपनी आगोश में ले लेती है
اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کا ذکر اپنی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور ان پر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں میں فخر جتاتے ہیں۔ اور یہ فخر کیوں نہ جتایا جائے کہ جب معاشرہ وہ برائیوں سے اٹا ہوا ہو، جب یہ زندگی مادیت پرستی کے عنوان سے عبارت ہو، کہ جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہو، جہاں ہر طرف دنیا داری اور دین بیزاری کا عالم ہو، تو ایسے میں اگر کچھ نوجوان وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کو یاد کریں تو اللہ رب العالمین یقیناً اپنی شایان شان ان کو اس کا بدلہ دیں گے۔ تیسری چیز میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس سفر کے اندر ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میرے اور آپ کی اندر کی تربیت کے لیے ضروری ہے وہ نماز ہے۔ اس کے حوالے سے کئی احادیث ہیں، کئی آیات ہیں، روز صبح و شام دوپہر رات ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اپنے اجتماعات میں دہراتے رہتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک بات کروں گا کہ میرے اور آپ کے لیے اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہوگی کہ ہمارے پاس ہر وقت یہ موقع موجود ہے، یہ غنیمت موجود ہے کہ ہم جب چاہیں خالق کائنات کے سامنے، مالک کائنات کے سامنے، عزتوں اور ذلتوں کے مالک کے سامنے، کامیابیوں اور ناکامیوں کے فرما روا کے سامنے جب چاہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنی مشکل بیان کر سکتے ہیں، اپنے دکھوں کا اس سے مداوا کرا سکتے ہیں، اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلوا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مجھے اور آپ کو اگر اپنی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ سے ملنا پڑتا ہے تو ہم کتنے جتن کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ ہمیں اجازت دے دیتا ہے تو ہم کس طرح خوشی سے اور کس کیفیت سے اس کو جا کے ملتے ہیں، کتنے سہمے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہماری حالت ہوتی ہے۔ اگر اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر سے ملنا آ جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ان سارے سرداروں کا سردار اور ان سارے بادشاہوں کا بادشاہ، اگر اس نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ ہم جب چاہیں اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور گریہ و زاری کریں، اپنی مشکل بتائیں، اپنے مسائل بتائیں اور اپنے دکھوں کو اس کے سامنے رکھ دیں اور پھر اس کے آغوش میں پناہ لے لیں، تو یہ کتنی بڑی غنیمت ہے اور یہ کتنی بڑی موٹیویشن ہے۔ اور کوئی بدنصیب ہی ہوگا کہ جو اس کو حاصل کرنے میں کوتاہی کرے گا یا لاپرواہی کرے گا۔ اگلی چیز جو اس کے لیے ضروری ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ اخلاص ہے۔ عبادات کی جو بنیادی روح ہے وہ اخلاص کو حاصل ہے۔ یعنی آپ ذکر بھی کرتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، آپ لٹریچر کی تقسیم بھی کرتے ہیں، آپ پوسٹر بھی لگاتے ہیں، لیکن اگر اس میں سے کسی کام کے اندر ایک ذرہ برابر بھی اخلاص کے اندر اگر ملاوٹ ہو گئی تو آپ کا وہ سارا کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور پھر اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہو۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے، اور یہ شرک اصغر کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہر مرحلے پر اپنے دل کا جائزہ لینا، ہر موقع پر اپنے آپ کو ریاکاری سے محفوظ رکھنا، اور جو بھی عمل کرنا اس تحریک کے اندر رہتے ہوئے، جمعیت کے اندر رہتے ہوئے، مسجد کے اندر رہتے ہوئے، کسی بھی دائرے کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہوئے وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کرنا، تبھی ہمارا عمل مقبول ہو سکتا ہے اور تبھی ہم کامیاب ٹھہر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی نظروں میں۔ یہ ہماری
وہ بنیادی کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس راہ کے اندر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت داعی دین کے ہمارے لیے ضروری ہیں، ورنہ اس سفر میں، اس کھٹن سفر کو ہم ابتدا میں ہی ہم اس میں مات کھا جائیں گے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ دوسری اہم چیز جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، آج کے دور کی مناسبت سے بھی اور ہمیشہ سے ضروری رہی ہے، وہ ہے علم و تحقیق پر توجہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، علم کی اہمیت سے انکار ایک مسلمان کے لیے وہ ممکن ہی نہیں ہے، اور پھر تحریک اسلامی کے اس کارکن کے لیے کہ جس کی تحریک کی بنیاد ہی علم پر ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی ہم جب تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک علمی اور فکری تحریک ہے، اس کے لیے علم کی اہمیت سے انکار یہ بہت ناممکن ہے۔ اس کے لیے کچھ چند ایک چنیدہ چیزیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت جو ہے وہ علم و حکمت بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات وہ علم و حکمت ہیں کہ انہیں اللہ رب العالمین نے کتاب نبوت سے نوازا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی کسی اور احکام سے متعلق، کسی عبادت سے متعلق نہیں تھی، کسی ریاضت سے متعلق نہیں تھی، بلکہ وہ بھی اقرا سے ہی متعلق تھی۔ اور انسان کو جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے افضل مقام دیا ہے اس کی وجہ بھی کچھ اور نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ بھی صرف علم ہے، اور یہ علم سکلز کے معنوں میں بھی آتا ہے اور دنیا کو تسخیر کرنے کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے لوہے کا علم دیا، سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کا علم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا علم دیا کہ وہ بیماروں کو شفا عطا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اور قرآن کریم کے اندر سورہ نمل میں اللہ رب العالمین نے علم کو احسان سے تشبیہ دی ہے، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو کہا وہ بھی علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ قوت فیصلہ اور علم دیا ہم نے یوسف کو کہ جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ علم و حکمت عطا کی انہیں جب وہ جوانی کو پہنچ گئے۔ انبیاء کی وراثت ان کا کوئی مال اور اسباب نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کی وراثت بھی اللہ رب العالمین نے ان کے علم کو قرار دیا ہے۔ اب جو جتنا چاہے ان کی وراثت میں حصہ اپنے لیے لے لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے علم کی زیادتی کی دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ جو میں اور آپ اکثر دہراتے رہتے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں راستہ چلتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور مزید ایک جگہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ اور قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ کہہ کر تو جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے بیچ اللہ رب العالمین نے ایک لائن کھڑی کر دی۔ تو یہ علم کی اہمیت سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں تحقیق کی طرف کہ یہ تحقیق کیا ہے۔ تحقیق سے مراد جو ہے وہ کامل غور و فکر ہے اور تدبر ہے، کائنات کی تسخیر کرنا ہے۔ علم و تحقیق ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم اس 21ویں صدی کے اندر فریضہ اقامت دین کی بات کرتے ہیں۔ ہم اسلام کو بطور نظام زندگی معاشرے کے نوجوانوں کے سامنے اور معاشروں کے تمام طبقات کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور نہ صرف پیش کرتے ہیں بلکہ پوری قوت کے ساتھ اس کے برحق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہم آج کی سوسائٹی میں بلکہ اپنے قیام سے لے کے اب تک یہ تحریک اسلامی اسلام کو درپیش تمام نظریات کو اور تمام نظاموں کو چیلنج کر کے اسلام کو بطور نظام زندگی پیش کرتی ہے۔
آج کے تہذیبی و فکری چیلنجز کا مقابلہ وہ ہم نے کرنا ہے۔ تحریک اسلامی کا یہ کام ہے کہ وہ کوئی انسٹیٹیوشن بنا کر یہ کام کرے، جس میں وہ اب تک ناکام ہے، لیکن تحریک اسلامی کو افرادی قوت فراہم کرنے کا صحرا کس کے سر ہے؟ وہ ہمارے سر ہے۔ تو اس کے لیے ہم بھی براہ راست یہ ذمہ دار ہیں کہ ہم ایسے افراد کار کی تیاری میں اب تک ناکام رہے ہیں کہ جو اس کام کو جا کر پایہ تکمیل تک پہنچانے کی جدوجہد کر سکے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ کے خوبصورت جملے کو میں یہاں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں کہ ہم آج کے تہذیبی و فکری چیلنجز کا مقابلہ اپنی فکر میں تازگی، قلب میں کشادگی اور رویوں میں شگفتگی پیدا کیے بغیر نہیں کر سکتے۔ پھر دہراتا ہوں کہ ہم اپنی فکر میں تازگی، اپنے قلب میں کشادگی اور اپنے رویوں میں شگفتگی پیدا کیے بغیر آج کے تہذیبی چیلنج کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ میں مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ کا ایک اور کوٹ اس زمن میں آپ کے سامنے یہاں پہ کوٹ کروں گا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی جو انجمن طلبہ تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے 1941 میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے وہ تاریخ ساز جملے کہے کہ جن کو آج تک ہم دہراتے ہیں اور مسلسل اپنے سامنے لکھتے بھی ہیں اور اس کی ترویج بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ امر غور طلب ہے کہ اس دنیا میں امامت و قیادت کا دار و مدار آخر کس چیز پر ہے؟ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر کبھی مصر امام بنا اور اس کے پیچھے کبھی یونان امام بنا، دنیا اس کے پیچھے چلی، پھر کبھی یورپ اس کا امام بنا، دنیا اس کے پیچھے چلی، پھر اسلام اقوام عالم کا امام بنا، دنیا اس کے پیچھے چلی، اور آج مغرب اس کا امام ہے اور دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے کہ آج امامت کسی اور کو ملتی ہے، کل اس سے چھن کر کسی اور کو مل جاتی ہے، اور پرسوں اس سے سلب ہو کر کسی تیسری طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بے ضابطہ اتفاقی امر ہے یا اس کا کوئی ضابطہ بھی ہے؟ اس مسئلے پر جتنا بھی غور کیا جائے، اس کا جواب یہی ملتا ہے کہ یا وہ اس کا ایک ضابطہ ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ امامت کا دامن ہمیشہ علم سے وابستہ رہے گا۔ انسان کو بے حیثیت نو زمین کی خلافت ملی ہی علم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر مولانا مودودی ہی کی عبارت کو کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر اسلام پھر سے دنیا کا امام بن سکتا ہے، رہنما بن سکتا ہے، تو اس کی بس ایک ہی صورت ہے کہ اس میں کچھ ایسے مفکر اور محقق پیدا ہوں کہ جو علم و فکر اور تحقیق و اکتشاف کی قوتوں سے مغربی تہذیب کی عمارت کی اس بنیادوں کو ڈھا دیں کہ جن پر آج کی مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ ایک پاکستان کی نامور یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، اور آپ اسلامی جمعیت طلبہ کی آج کی قیادت ہیں، اور آپ کل کے معاشرے کی قیادت ہیں۔ تو میں یہ آپ سے توقع اور امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے لیے جس میدان کار کا انتخاب کریں، اس کے اندر ایکسیلنس حاصل کریں، علم و تحقیق کے اس دائرے کو اپنائیں اور اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو کھپائیں کہ آج معاشرے کو، اس پاکستان کو ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو اس کے نظام انصاف کو اسلامائز کر سکیں، جو اس کے نظام تعلیم کو اسلامائز کر سکیں، جو اس کے نظام سیاست کو اسلامائز کر سکیں، جو اس کے نظام معیشت کو اسلامائز کر سکیں۔ اور ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر سب سے پہلے ہمارا کام ہے اور پھر یہ تحریک اسلامی کا کام ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگلے نقطے کی طرف بڑھتا ہوں۔ تیسری چیز، پہلی چیز اپنی جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کی نشوونما، دوسری چیز علم و تحقیق کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو کھپانا، اور تیسری چیز کیا ہے جی؟ وہ اپنے اخلاق و کردار ہیں۔ دیکھیے، پورے دین مبین کا آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کم یہ معلوم ہوگا کہ دین مبین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زور سے، زبردستی سے،
قوت سے، تلوار سے لوگوں کے دلوں کو یا دماغوں کو مسخر کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تیار کردہ وہ کارکنان عظیم کہ جن کے اخلاق اور جن کے کردار اور جن کی سیرت کی عظمت نے وہاں عرب کے اس جاہل معاشرے کے اندر انسانوں کے دلوں اور دماغوں کو مسخر کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی قوت تیار ہوئی کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا اور پوری دنیا میں اسلام کے علم کو بلند کر کے رکھ دیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو جمع کیا تھا تو دشمنان نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے کردار کی گواہی دی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو تب ان کے اوپر نبوت کا نزول نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ آپ کی قرابت داری، وہ آپ کے حسن اخلاق، وہ آپ کی امانت داری اور وہ آپ کی راست بازی کی بدولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ اور ابو سفیان کہ جو قبول اسلام سے پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا، اس کی گواہی شاہ حبشہ کے دربار میں آپ سنیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن جب شاہ حبشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جب کچھ چیز کو ان سے کچھ 11 کے قریب سوالات کیے تو اس کی جرت نہیں ہوئی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر کوئی داغ وہاں اس کو بتا سکتا۔ تو اپنے تو تحسین بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، تقلید بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن مزہ کیا ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ جب آپ کے مخالفین بھی آپ کے کردار کی گواہی دیں، کہ جب ایک والد اپنے بچے کو جامعہ اسلامیہ بھجوا رہا ہو تو وہ اس کو تلقین کرتے ہوئے بالکل بھی نہ گھبرائے کہ وہاں جا کے اسلامی جمعیت طلبہ کا آپ نے دست و بازو بننا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ میں سے گزشتہ کتنے لوگ ایسے ہیں یا ہوں گے کہ جو فراغت کے بعد کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جائیں، کسی ادارے کے اندر جائیں اور وہ اپنی سی وی کے اندر لکھیں کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ اولڈ کیمپس جامعہ اسلامیہ کا ناظم رہا ہوں اتنے سال، میں جامعہ اسلامیہ کا ناظم رہا ہوں اتنے سال، میں معتمد جامعہ رہا ہوں اتنے سال، لکھ سکتے ہیں ہم۔ سوال بہت تلخ ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، مثبت بھی ہیں، منفی بھی ہیں، لیکن اس پر غور و فکر کرنا یہ کس کا کام ہے؟ بات چلی تھی اخلاق و کردار سے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حسن اخلاق سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اس لیے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو دلوں کو فتح کرنا ہے اور دماغوں کو مسخر کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز، نہ آپ کے ذکر کو کوئی دیکھتا ہے، نہ آپ کی نماز کو کوئی دیکھتا ہے، نہ آپ کی تلاوت کو کوئی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنے اوبیڈینٹ ہیں، آپ اپنے ٹیچر کی کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اسکول اپنے یونیورسٹی کے اندر اپنی کلاسز کو کتنا وقت دیتے ہیں، آپ اپنے والدین کا کتنا مان رکھتے ہیں، آپ کے رویے کیسے ہیں، آپ کی عادات کیسی ہیں، آپ اپنے متعلقین کو، اپنے کلاس فیلوز کو کس طرح ملتے ہیں۔ یہ وہ سارے رویے ہیں، یہ وہ آداب زندگی ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کا مخاطب آپ کے قریب آئے گا، اور جب وہ اس بنیاد پر آپ کے قریب آئے گا تو وہ ہر میدان میں آپ کو ڈیفینڈ بھی کرے گا اور وہ ہر قدم پر اور لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ ایک آخری بات اس زمن میں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اور وہ یہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی یہ امت، یہ خیر الناس ہے، یہ اس پوری کائنات کے لیے خیر کا موجب ہے، یہ خیر کا باعث ہے۔
ہماری دعوت، ہماری محبت، ہمارا ایثار، ہماری قربانی اور ہماری توجہ یہ صرف اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ اپنے روابط اور اپنے کارکنان کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ مخالفین کے لیے بھی یکساں ہونی چاہیے، یہ دوسرے طلبہ کے لیے بھی یکساں ہونی چاہیے، یہ مخالف گروہوں کے لیے بھی یکساں ہونی چاہیے۔ یہی وہ محبت ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ معاشرے کو مسخر کر سکتے ہیں، اس کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، اس کو اپنے قریب لا سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کا معاشرہ وہ بہت مشکل معاشرہ ہے، اور اس مشکل معاشرے کے اندر اقامت دین کی جدوجہد کے لیے افراد کار کی تیاری کا کام یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک ایسی عمر کے اندر کہ جب آپ نوجوان ہوں، آپ کے جسم کے اندر گرم خون دوڑ رہا ہو، تو پھر یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب وہ ایک یہودی کی گردن پہ سوار ہوئے کسی غزوہ کے اندر، تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن سے فوراً نیچے اتر گئے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ تو مجھے قتل کر رہے تھے، کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، اب آپ نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس کے اندر میرا ذاتی اناد اور غصہ نہ شامل ہو گیا ہو، اس لیے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی وہ اللہ رب العالمین کے کلمے کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کسی کو کچھ دینا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ لینا تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت تو اللہ کے لیے، اور کسی سے کچھ بغض، اناد اور نفرت تو بھی اللہ کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین وہ اس راہ کے اندر ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا ہم اس کو پسند ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہو۔